میں جانا تھا. حدیث پاک میں ہے کہ اس عمل پر خدا کی ایسی پکڑ آئی اللہ نے اس کو زمین میں دھسا دیا. اور آگے الفاظ روایت کے یتجلجل الی یوم القیامہ، اب تو وہ قیامت تک دھستا ہی رہے گا. جرم کیا تھا؟ تکبر. جرم کیا تھا؟ اپنے نیچے اپنے جوڑے پر لٹکا دیا. اس لیے میرے بھائیو، رمضان میں گناہ، رمضان میں پاپ بہت ڈرنے کی بات. یہ بہت بابرکت مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے اپنی اصلاح کے لیے، اپنی آخرت بنانے کے لیے، جنت کمانے کے لیے اور جہنم سے نجات حاصل کرنے. اسی لیے حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا وَاسْتَكْثِرُوا فِيهَا مِنَ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ. رمضان میں 4 عمل کا بہت اہتمام کرو. وہ 4 عمل میں سے فرمایا پہلا 2 عمل ایسا ہے کہ اس کے ذریعے تم اللہ کو بہت راضی کر لو. اللہ اگر ناراض ہے تو تم سے راضی ہو جائے. بتا حضور کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ایسا قیمتی عمل ہمیں بتا دیا کہ جس کے ذریعے ہم اپنے اللہ کو راضی کریں. ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. اب حضور کے بتانے کے بعد بھی اگر ہم وہ عمل نہ کریں تو ہم سے بڑا محروم کون ہوگا؟ حضور ہمیں وہ پتہ بتا رہے ہیں، وہ عمل بتا رہے ہیں اور نسخہ بتا رہے ہیں کہ وہ کر لو گے تو اللہ راضی. بولو بتا دو، کرو گے سب لوگ. حضور فرما رہے ہیں وہ 2 عمل یہ ہے کہ اس رمضان میں کثرت سے پڑھو لا الہ الا اللہ. ہاں ابھی لگے ہاتھ ہمارے ساتھ، گھڑی دیکھ کے 5 منٹ سب لوگ پڑھو، بلند آواز سے پڑھو لا الہ الا اللہ. لا الہ، بلند آواز سے زور سے پڑھو لا الہ الا اللہ. 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ. 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 لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ. 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میں نے آپ کو سیمپل بتایا ایسے کرنا ہے، اپنے گھروں میں کرنا ہے، روز کرنا ہے. کتنی مرتبہ کرنا ہے پوچھو. حدیث میں فرمایا جا رہا ہے وَاسْتَكْثِرُوا فِيهَا مِنَ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ. حضور فرما رہے ہیں کہ رمضان میں 4 عمل کا بہت اہتمام کرو، یعنی بڑی کثرت کرو. اس میں سے پہلا 2 عمل فرمایا اس کے ذریعے تم اللہ کو راضی کر لو. تو اس میں پہلا یہ عمل ہے لا الہ الا اللہ. اور حضور فرماتے اس کو کثرت سے کر.
اب کثرت کا چنگیری میں ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ بولو چنگیری کی زبان میں کثرت میں کیا ہوتا ہے؟ دل زیادہ کا ترجمہ 3 مرتبہ 10 مرتبہ 100 مرتبہ کچھ تو ہے نا، پھر زیادہ بولو ہزاروں بار ہوتا ہے. نہیں ہزاروں بار یہ جو آپ نے گناہ کر دیا پکی بات ہے. ایک آدمی آپ سے پوچھتا ہے کہ بولو مولانا صاحب کتنی مرتبہ پڑھنے کا ہے، وہ زیادہ کا مطلب کیا، میں کل سے شروع کرتا ہوں، تو اس کو میں کیا بولوں؟ ایسا مجھے سمجھاؤ. دیکھو بعض علماء نے فرمایا ہے کہ کثرت کا مطلب 300 مرتبہ. 300 مرتبہ کا اگر آپ اہتمام کریں گے تو کثرت والوں میں آپ کا شمار ہو جائے. اب بولو 300 مرتبہ یہ کلمہ پڑھ سکتے ہو؟ بعض اللہ والے جو ایک دن میں 10,000 پڑھتے ہیں. اچھا وہ 300 بھی تم کو ڈیوائڈ کر کے بتا دیتا ہوں، اکٹھا اگر پڑھنا بھاری پڑے 100 مرتبہ شہری کے وقت پڑھ لو، 100 مرتبہ ظہر بعد پڑھ لو، اور 100 مرتبہ افطار. یہ اتنا اونچا کلمہ ہے میرے بھائیوں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے بعد نور کا ایک ستون ہے، کالم ہے. اگر کوئی جب یہ کلمہ پڑھتا ہے تو وہ نور کا جو ستون ہے وہ ہلنے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ٹھہر جا. وہ کہتا میں کیسے ٹھہروں؟ کیا بات ہے؟ یہ کلمہ جس نے پڑھا ہے ابھی تک اس کی بخشش نہیں ہوئی، میں کیسے ٹھہروں؟ اللہ تعالیٰ کو پیار آیا. اللہ کہتے ہیں ٹھہر جا، میں نے اس کلمہ پڑھنے والے کی بخشش کر. آج ہم لوگ بلاؤں بھی گرے، آفتوں میں گرے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ کلمہ اپنے کہنے والے سے بلاؤں کو ہٹاتا ہے، بلاؤں کو ہٹاتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مصیبتیں دور ہو جائیں، بلائیں دور ہو جائیں، تو آپ کو یہ کلمہ پڑھنا چاہیے، اور رمضان میں تو زیادہ پڑھنا چاہیے. حضور فرما رہے واسطہ شروع ہوئی اس رمضان میں کلمے کی کثرت کرو. بولو پڑھو گے سب لوگ. دوسرا عمل حضور نے فرمایا استغفار. وہ 2 عمل جس کے ذریعے آپ اپنے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں. اس میں سے پہلا عمل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اور دوسرا استغفار. استغفار کا مطلب آدمی جس گناہ میں مبتلا ہے اس کو چھوڑ دے، اور چھوڑنے کے بعد اللہ سے کہے اللہ معاف کر دے. اس کا نام ہے استغفار. آپ اپنی زبان میں بھی کہنا چاہو، کنڑ زبان میں بھی اللہ سے مانگو، اللہ سنتے ہیں سمجھتے تھے. لیکن اگر حضور والی زبان میں مانگو تو اور اچھی بات. حضور والی زبان کون سی، کنڑ تھی کہ عربی تھی؟ عربی میں مانگو. عربی کے لیے آپ کو استغفار سکھا دیتا ہوں. پڑھیے اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات. بس اس کی میننگ یاد کرو. جب آپ یہ کلمہ پڑھو تو آپ یہ خیال کرو کہ آپ اللہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ میرے گناہ معاف فرما دیجئے اور سب مسلمانوں کے گناہ معاف. یہ اس کی میننگ. پڑھو اللہم اغفر لی وللمؤمنین. یہ اتنا پاورفل کلمہ ہے، حدیث پاک میں ہے. اگر کسی نے مومن مردوں عورتوں کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا مانگی تو ہر مومن مرد عورت کی طرف سے ایک نیکی اس کے اکاؤنٹ میں آ جائے گی. اب بتاؤ دنیا میں کتنے مومن ہیں، کتنے کروڑ ہیں، اور رمضان میں اور بھی نیکی کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے. تو اگر رمضان میں آپ اس کو پڑھیں گے اور کثرت سے پڑھیں گے تو نیکیوں کا خزانہ آپ کے ہاتھ آ جائے گا. کروڑوں اربوں خربوں نیکیاں آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائیں. کیا پڑھنا ہے بولو؟ اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات. اور تیسرا عمل، اب جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا، یہ بھی استغفار بھی کر لیا، اب اگلا کام کیا کرنا ہے؟ اب یہاں سے مر کے آدمی جائے گا تو یا تو جنت کا معاملہ ہوگا یا جہنم. تو جہنم میں جانا چاہتے ہیں تو بچنا چاہتے ہیں، بچنا چاہتے ہیں. حضور نے نسخہ بتایا کہ رمضان میں بار بار اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو اور جہنم سے بچو. اور اللہ کے یہ قانون ہے کہ جب کوئی آدمی کسی چیز کا اللہ سے سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے وہ اس کا سوال پورا کرتا ہے. اور کسی چیز سے پناہ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پناہ دیتا ہے. بلکہ حدیث میں یہاں تک ہے کہ اگر کوئی آدمی صرف 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرے تو جنت خود دعا کرنے لگتی ہے کہ اللہ اس کو جنت دے دے. صرف 3 مرتبہ. اور اس سے زیادہ مانگے گا تو کیا؟ اور اگر 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگے تو خود جہنم دعا کرنے لگتی کہ اللہ اس کو جہنم سے بچا. بولو مانگو گے؟ اگر نہیں مانگو کیوں؟ تمہارے جیب میں اتنا بڑا ہوا ہے وہ تمہیں مانگنے نہیں. ہاں
یہ اتنا خطرناک فتنہ ہے میرے بھائیوں، اس نے کتنوں کو اللہ سے دور کیا، رسول سے دور کیا، مسجد سے دور کیا، تلاوت سے دور کیا، نماز سے دور کیا، ماں باپ سے دور کیا، کاروبار سے دور کیا، اس کا اپنی جان کا دشمن بنا دیا۔ یہ اتنا خطرناک ہے۔ ہمارے ممبئی میں ایک نوجوان اس کی وجہ سے خاندان کے 11 آدمی کو چھوڑا، مگر اس کو نہیں چھوڑا۔ ہاں، یہ اتنی خطرناک ہے۔ اس سے دوری اختیار کرو تو سب نیکیوں سے قریب ہونا آسان۔ بولو، اس سے دوری اختیار کرو۔ رمضان کے احترام میں ہر گناہ کو چھوڑو، خاص طور سے موبائل کی وجہ سے۔ موبائل کے آج کتنے لوگ میسج بڑی پہاں 3 بار تلاوت کی پابندی نہیں ہوگی، میسج کی پابندی بہت ضروری ہے، میسج دیکھنا بہت ضروری ہے۔ اور وہاں باطل نے ایسا ریموٹ کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے کہ تم چاہے مولانا طارق جمیل کا بیان بھی اوپن کرو تو پہلے ایک لڑکی آئے گی، وہ اپنا جلوہ دکھا کے جائے گی، تمہارا سارا تقویٰ ٹوٹ جائے، سارا نور ٹوٹ جائے۔ ناک کے لیے اوپن کرو تو بھی وہ ایڈ آئے گا، ایک لڑکی آئے گی، اپنا چہرہ دکھائے گی اور تمہارا سارا نور چھین۔ حدیث پاک کہتا ہے اگر کسی نے کسی غیر عورت کو ایک نگاہ میں گندی دیکھا تو اس کی سزا میں قیامت کے دن اس کی اسی آنکھ میں کانچ کو داخل کیا جائے۔ اب بولو، میسج دیکھنا ضروری ہے کہ نہیں ضروری ہے؟ ارے فالتو ہے میسج کیا کو دیکھ لینا۔ رمضان میں قرآن پڑھو، قرآن خود اللہ کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑا میسج ہے، پیغام ہے۔ رمضان قرآن کا مہینہ۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو والدہ محترمہ تھی، ان کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ رمضان میں روزانہ 40 پارے تلاوت۔ کتنے بولو؟ آپ کئی پارہ پڑھتے؟ 4 پارہ نہیں پڑھتے۔ اور یہ بڑا والا موبائل جو استعمال کرتا ہے اس کے لیے بہت مشکل ہے۔ حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کے حالات میں لکھا ہے کہ رمضان میں وہ 40 پارے تلاوت کرتے، اور عام دنوں کا معمول لکھا ہے کہ 5000 درود شریف روز پڑھتی تھی اور 5000 مرتبہ اللہ اللہ۔ یہ آج ذکر بتایا جاتا ہے تو بہت لوگ کہتے ہیں نئی چیز کہاں سے لائے؟ ارے یہ تبلیغ کے مرکز سے نکلی ہے۔ ہاں، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود ذکر کے بہت پابند۔ ابھی قریب ایک بزرگ گزرے ہیں نظام الدین میں، ان کا انتقال ہوا، مولانا اظہار صاحب رحمۃ اللہ۔ ان کے ایک شاگرد نے پوچھا کہ حضرت آپ کے رمضان کے معمولات کیا لکھائیے، کیا لکھو؟ فرمایا روزانہ رمضان میں 1 گھنٹہ سبق پڑھاتا ہوں اور 1.5 گھنٹہ ذکر کرتا ہوں۔ کتنی دیر کرتے تھے ذکر؟ اور اس کے علاوہ فرماتے تھے 1.5 گھنٹہ ذکر کے ساتھ ساتھ 40 بار روزانہ تلاوت کرتا ہوں۔ پھر آگے فرمایا اور اس کے ساتھ ساتھ مرکز میں آئے ہوئے مہمانوں کی خدمت بھی کرتا ہوں۔ اب ان کو پیسے اتنا وقت مل جاتا ہے جب آدمی گناہ سے اپنے کو بچاتا ہے اور لایانی باتوں سے بچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے وقت میں برکت دیتا ہے۔ آپ بھی اگر اپنے آپ کو گناہ سے بچائیں اور لایانی بولنے سے، آج کل بہت فالتو بولنے کی عادت ہے۔ حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر خاموشی کا ایسا غلبہ ہوتا، کبھی کبھی گھنٹہ چپ چپ۔ کیوں؟ حضور نے حدیث میں فرمایا علیک بطول الصمت فإنہا مغرۃ للشیطان وعون علی عبادہ۔ فرمایا لمبی خاموشی اپنے اوپر نازل کر، یہ لمبی خاموشی شیطان کو بھگانے کا بہترین ذریعہ ہے اور تمہارے دینی کاموں میں مدد کر سکتا ہے۔ آج چپ رہنے لوگ جانتے ہیں، لوگ ڈسٹرب آتے ہیں، میں جگہ ٹھہرا ہوا تھا بس شہری کے وقت دیکھا لوگ مسجد جانے اور راستے میں گپا کرتے جاتے ہیں۔ یہ اتنا قیمتی وقت ہے، اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے، کوئی بخشش کا چاہنے والا ہے بخش دے، اس کو مت اللہ سے استغفار کرو، دعا مانگو، نہیں تو چپ ہو کر بیٹھ جاؤ، مگر فالتو پڑے گا۔ ایک حدیث میں فرمایا لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ نہ بولا کرو۔ اور ذکر کے علاوہ جب آدمی زیادہ بولتا ہے تو اس کی سزا میں اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سخت کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے سب سے دور وہ دل ہوتا ہے وہ سخت۔ لہٰذا رمضان میں کیا کرنا ہے؟ زیادہ بولنا کہ کم بولنا؟ ہاں، کم بولنے کی پریکٹس کر لو رمضان میں، تاکہ اس کی برکت سے اگلے 11 مہینے بھی کم بولو۔ کم بولو گے تو تمہاری نیکیاں بچی رہیں گی، ضائع ہونے سے بچ جائیں گی۔ ورنہ آج بہت سے لوگ نیکی کما تو لیتے ہیں لیکن بچا نہیں پاتے، لوگ نشٹا باتیں کرتے ہیں، اس میں غیبت، چغلی، لایانی، فالتو پتہ نہیں کیا کیا۔ جماعتوں کو جب روانہ کیا جاتا ہے تو بہت ساری ہدایات دی جاتی، اس میں ہدایت دی جاتی بھائی لایانی بات مت کرنا۔ کیوں؟ حدیث میں حضور نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔
آدمی کا اسلام مکمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ لایانی بات کو نہیں چھوڑے. آپ کوئی ضروری بات ہے تو کر لو اور اس کے بعد اپنے اعمال میں رکھو. بولو سب عمل کرو نے کیا سبب دیا؟ کثرت سے تلاوت کرنا اور کثرت سے دعا مانگنا، کثرت سے کلمہ پڑھنا اور اپنے آپ کو لایانی بولنے سے بچانا اور موبائل کے فتنوں سے اپنے کو بچانا. کرو گے سب لوگ بچو گے.